عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ روزہ اور قرآن، رمضان اور قرآن کی بڑی گہری مناسبت ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان اور قرآن یہ دونوں قیامت کے دن بندے کے حق میں سفارشی ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خود رمضان میں نزول قرآن کا ذکر دو جگہ پر کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کو اتارا گیا، اور ایک جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، رمضان کے مہینے میں شب قدر کی رات میں ہم نے اس قرآن کو اتارا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ نے 2 مرتبہ جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا۔ اور رمضان کی 3 راتوں میں 23، 25 اور 27 کی، ان 3 راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو با جماعت قیام اللیل بھی کروائی، جس کو ہم تراویح کہتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان اور قرآن کی بڑی گہری مناسبت ہے۔ اسی مناسبت کا اثر یہ ہے کہ پوری دنیا میں، پورے عالم میں آپ اگر غور کریں کہ اس مہینے کے اندر جتنی تلاوت کی جاتی ہے سال کے 11 مہینوں میں اتنی تلاوت نہیں کی جاتی۔ اتنی کثرت سے قرآن پڑھا جاتا ہے کہ انسان حیران ہے۔ صرف آپ تراویح پڑھنے والوں کو ہی دیکھ لیں کہ سارے عالم میں آپ کو پتہ ہے کہ وقت ایک سا نہیں ہوتا۔ اللہ کا نظام اس طرح کا ہے کہ اس کی کارگری سے پورے عالم کے اندر 24 گھنٹے میں کوئی ساعت ایسی نہیں گزرتی کہ جس میں اللہ کا نام بلند نہ کیا جاتا ہو۔ یہ تحقیقات ہو چکی ہیں۔ ایسا نظام ہے کہ اگر ادھر اذان ختم ہوتی ہے تو کسی جگہ پر دوسری جگہ پر اذان شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ سمجھیں کہ تراویح بھی ہے کہ کوئی شب و روز رمضان میں، کوئی رات اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ایک لمحہ بھی کہ جس میں پوری دنیا میں کہیں تراویح میں نماز کی صورت میں قرآن پڑھا نہ جا رہا ہو اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ سننے والے موجود نہ ہوں۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں یہ مہینہ دے دیا، وگرنہ ہماری غفلت اتنی تھی کہ ہم قرآن سے بہت دور جا چکے تھے۔ اس مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑ دیا۔ آپ غور کریں کہ جس طرح روزہ انسان کے لیے اللہ کے قرب کا باعث ہے، اسی طرح قرآن بھی اللہ کے قرب کا باعث ہے۔ چنانچہ روزے کے متعلق فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل اللہ اس کے ایک ایک عمل، ایک ایک نیکی کے بدلہ 10 گنا بڑھا کر دیتا ہے، لیکن سوائے روزے کے کہ روزے کا بدلہ اللہ کا قرب ہے۔ الا الصوم فانہ اجزا بی۔ اور اسی طرح قرآن کے متعلق فرمایا کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، کہ کوئی کسی گھر میں، اللہ کے گھروں میں سے کچھ لوگ جمع ہو جائیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، آپس میں مذاکرہ کریں، الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ، فرشتوں کی سکینت ان پر ڈھانپ لی جاتی ہے، اللہ کی رحمت ان پر چھا جاتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ بطور خاص فخر و مباحات کے ساتھ فرشتوں کی محفل میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو گویا کہ قرآن اور رمضان کی ایک خاص مناسبت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں اپنی ترتیب بنائیں کہ یومیہ بنیاد پر 2 پارے، 3 پارے، 5 پارے قرآن کی تلاوت کے اہتمام کریں۔ کرنے والوں نے تو قرآن کی تلاوت کا اس مہینے میں اتنا زیادہ اہتمام کیا کہ 61 قرآن پاک ایک رمضان میں ختم کر کے جایا کرتے تھے۔ قریب کے زمانے میں شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ میرا 40 سالوں سے یہ معمول ہے کہ میں رمضان المبارک میں ہر دن میں ایک قرآن پاک کی مقدار کے بقدر تلاوت کرتا ہوں۔ اور فرمایا کہ میرے گھر کی عورتوں کا عالم یہ ہے کہ دن بھر کام کاج کرتی ہیں، برتن بھی صاف کرتی ہیں، گھر کی صفائی بھی کرتی ہیں، کھانا بھی پکاتی ہیں، لیکن شام کو ان کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے، تنافس ہوتا ہے کہ کس نے آج قرآن کی تلاوت زیادہ کی۔ کوئی کہتا ہے میں نے 15 پارے، دوسری عورت کہتی ہے میں نے 17 پارے، تیسری کہتی ہے میں نے 18 پارے تلاوت کیے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک میں کثرت تلاوت کے اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔